ماہر قانون جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. بہت شکریہ جسٹس صاحب آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا کہ یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے, آپ کی نظر میں سر اس فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ فیصلہ جو تھا یہ نہیں بولنا چاہیے اس سے پہلے کہ کوئی کامنٹ کیا جائے کہ یہ ایک نظر ثانی سی, ایک ججمنٹ آلریڈی آ چکی تھی سپریم کورٹ کی, یہ اس کی نظر ثانی تھی اور اسکوپ ہوتا ہے بہت ہی لمیٹڈ ہوتا ہے. اس میں آپ کو یہ دکھانا ہوتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ جس کے خلاف آپ نے اس میں کوئی انہیرنٹ بیسک ڈیفیکٹ تھا جو کہ سامنے نظر آ رہا تھا. اس صورت میں پھر کورٹ اس کو کل عدم ڈکلیئر کر سکتی ورنہ نہیں کر سکتی, کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بصورت سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے. تو میں نے دیکھا جو ٹی وی کے اوپر جو آرگومنٹس وغیرہ ہو رہی تھی اس میں بہت سی پرابلمس ہے یہ اپنی جگہ پر. پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ جو یہ سنی اتحاد کونسل تھی جس کو کہ پی ٹی آئی کے ممبران, آزاد ممبران نے جوائن کیا تھا, وہ خود ایک پارلیمنٹری پارٹی نہیں تھی. تو اس کی وجہ سے پی ٹی آئی تو یہ پٹیشن فائل کر ہی نہیں سکتی تھی شروع میں کہ یہ ان کو ریزرو سیٹس ملنے چاہیے, چونکہ ان کی اپنی کوئی پارلیمنٹری پارٹی نہیں تھی. اور جہاں تک کہ جو انڈیپینڈنٹ ممبران جنہوں نے جوائن کیے تھے وہ انہوں نے جو جوائن تو کر لیا تھا لیکن وہ پارٹی نہیں تھی, تو اس واسطے ان کا جوائن کرنا دامانے تھا. وہ ابھی بھی انڈیپینڈنٹ ان کی پوزیشن تھی. تو یہ ڈیفیکٹ ان کا بیسک ڈیفیکٹ اس میں یہ موجود تھا اپنی جگہ پر. لیکن جو چیز میرے خیال میں سوچنی چاہیے تھی وہ یہ کہ بصورت یہ جو پروویژن ہے قانون میں کہ عورتوں کو اور اقلیتوں کو اسپیشل ریزرو سیٹ دینی چاہیے, وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہمارے ملک میں ان کے جو حقوق ہیں وہ بہت حد تک لمیٹڈ ہوتی ہیں, اور اس چیز کا ازالہ یہ ہے کہ ان کی ریزرو سیٹ دی جاتی ہے. تو یہ ایک بیسک پرنسپل جو تھا وہ یہ فیصلے سے جو پہلے فیصلہ آ رہا تھا وہ اس نے اس کو صحیح کرنے کی انہوں نے جن آزاد ممبران کو کہا کہ جو آپ پی ٹی آئی کے ممبران ہیں اور اس طرح سے اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن بصورت وہ اس پوائنٹ کو یہ نظر ثانی میں ایمفیسائز نہیں کیا گیا. نظر ثانی میں نے یہ دیکھا کہ جو وکلا جو آئے تھے پی ٹی آئی کی طرف سے وہ سارے کے سارے وکلا ایک تو خود پی ٹی آئی کے ممبران تھے شاید, وہ بہت ہی ایموشنل تھے اور ان کا انداز نہایت ہی جارحانہ انداز تھا, اور وہ زیادہ تر وہ ججز کو کرٹیسائز کر رہے تھے بجائے اس کے کہ جو ٹیکنیکل ڈیفیکٹس تھے ججمنٹ میں اس کو سامنے پیش کیا جائے. تو میرے خیال میں اس کی وجہ سے ان کو کافی نقصان پہنچا, اور جو فیصلہ ہوا ہے ایکسلف قانونی طور پر کہ یہ فیصلہ میرے خیال میں صحیح ہے, غلط نہیں ہے, صحیح ہے, لیکن اس کو صحیح کیا جا سکتا تھا اگر اس کو صحیح طریقے سے آگے کیا جاتا. اچھا جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ساری صورتحال تو اس طرح سے رہی کہ یہ نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو یہ ساری سیٹیں جائیں گی اور کچھ دیگر جماعتوں کو بھی یہ سیٹیں جائیں گی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ساری صورتحال اگر یہ سیٹوں کے حساب سے دیکھا جائے تو اس کے بعد پھر کیا نون لیگ کو پیپلز پارٹی کی ضرورت رہے گی آپ کی نظر میں, یا یہ الگ سے اپنے طور پر بھی یہ حکومت چلانے کے قابل ہو جائیں گے؟ اب جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے شروع میں جب کیلکولیشن کی تھی شروع میں ہم لوگوں نے تو یہی دیکھا تھا کہ اگر ریزرو سیٹس مل جاتی ہیں پی ایم ایل این کو تو شاید ان کے پاس ایبسولوٹ میجورٹی تو نہیں ہوگی لیکن سمپل میجورٹی شاید ان کو مل جائے. یہ ہے اپنی جگہ پر, لیکن اگر وہ ہاں سمپل میجورٹی تو ہے ان کو ہو جائے گی لیکن ایبسولوٹ میجورٹی نہیں ملے گی. لیکن بہت صورت چونکہ وہ اتنے سال تک ایک دوسرے کے ساتھ کام کر چکے ہیں. لیکن سر بطور مجموعی اگر دیکھا جائے تو پھر حکومتی اتحاد جو ہے اسے 2/3 اکثریت تو میں ہو جائے گی اگر یہ اتحاد میں رہتے ہیں تو. ہاں اگر اتحاد ساتھ رہے تو 2/3 ان کو مل جائے گی. اچھا ایک آپ سر قانون کے اوپر آپ کی گہری نظر ہے, آپ ایک ماہر قانون بھی ہیں, تو اب قانونی حساب سے آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کی کیا رائے ہے, آپ کا تجزیہ اس سارے فیصلے کے اوپر کیا ہے کہ یہ درست فیصلہ ہوا ہے سر؟ جی قانونی طور پہ تو درست ہوا ہے, لیکن میں نے یہ بتایا آپ کو کہ جس پوائنٹ کے اوپر ان کو آرگیو کرنا چاہیے تھا یہ نظر ثانی میں, اس پوائنٹ پہ انہوں نے آرگیو نہیں کیا. انہوں نے ایک اس کو ایموشنل لیول پر آرگیو کیا اور جس کی وجہ سے ان کو نقصان پہنچا.
اچھا شائق عثمانی صاحب، یہ جو ریویو پٹیشن کی بات کی گئی کہ دوبارہ جو ہیں وہ درخواستیں جو منظور بھی کر لی گئیں، تو یہ ریویو پٹیشن کا ہی تو فیصلہ تھا، لیکن اگر دوبارہ جو ہے وہ نظر ثانی کے لیے کہہ دیا گیا ہے تو پھر وہ کون سا پلیٹ فارم ہے سر جہاں پر یہ پی ٹی آئی دوبارہ ریویو پٹیشن کر سکتی ہے سر؟ اب کوئی اور پلیٹ فارم نہیں ہے، بس ایک ہی دفعہ ریویو ہو سکتی ہے، 2 دفعہ تو نہیں ہوتی ریویو. تو وہ بھی اسپیشل سرکمسٹانسز میرے خیال میں 1 دفعہ پہلے ہوا تھا شاید نواز شریف کے کیس میں پہلے ہو چکا ہے، لیکن ورنہ عام طور سے یہ نہیں ہوتا اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اس کی فائنلٹی ہونی چاہیے. اگر نہیں ہوگی تو ملک میں ظاہر ہے بہت سارے ابہام جو ہیں وہ اس میں پھر پیدا ہوں گے. ماہر قانون جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی، آپ کے وقت اور ایکسپرٹ اوپینین کا بہت شکریہ سر. ناظرین آپ کو بتائیں کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتوں کو یہ سیٹیں دی جائیں گی. سپریم کورٹ نے 12 جولائی کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بحال کر دیا ہے. سپریم کورٹ کی الیکشن کمیشن کو 80 ارکان کی درخواستیں دوبارہ سننے کی بھی ہدایت جاری کر دی ہے. آپ کو اپڈیٹ کر دیں کہ سپریم کورٹ نے 3 کے مقابلے